الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، بہت دنوں کے بعد آج بھائیوں کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں مختصر باتیں کرنے کا موقع ملا ہے، اور موضوع ہے توبہ اور استغفار کے فوائد۔ میرے بھائیوں، ہم بحیثیت انسان گناہ کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کے ازالے کے لیے، ان برائیوں کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کی ایک عظیم نعمت ہم سب کو عطا کیا ہے۔ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے ہم اپنے غلطیوں کی معافی چاہتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کرنے میں ہم کمی کوتاہی سے کام نہ لیں، بلکہ بکثرت اللہ سے توبہ ہونی چاہیے۔ بالخصوص ان ایام میں، ان دنوں میں ہم جانتے ہیں کہ کون سا وائرس پھیلا ہوا ہے، کون سا مرض منتشر ہے۔ ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ بکثرت ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنے غلطیوں کی معافی چاہیں، توبہ استغفار کریں۔ اس کے بڑے فوائد میرے بھائیوں، ہم تو غلطیاں کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی توبہ اور استغفار کرنے میں کمی کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ آ جاتی ہے، فکر آ جاتی ہے کہ اگر ہم توبہ کر لیں تو پھر ہم گناہ نہیں کر پائیں گے، یا ہم موبائل کا مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، تو پھر اگر ہم توبہ کر لیں گے رکاوٹ آ جائے گی، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی گندی فکر اور گندی سوچ آ گئی ہے ہمارے بھائیوں کے اندر، اور وجہ یہ ہے کہ آج بھی جہاں دینی باتیں ہوتی ہیں، چاہے فیس بک کے ذریعے سے ہو یا دیگر جو آلات ہیں ان کے ذریعے سے کتاب و سنت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ہمارے بھائی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اور اپنے موبائل کا مس یوز کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت بھی موبائل سے نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف رجوع کریں، جھک جائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ رب نے کامیابی کا اعلان کیا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مومنوں، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے اپنے ذنوب خطاؤں کی، غلطیوں کی معافی چاہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے کامیابی کا اعلان کیا۔ توبہ کا فائدہ، اگر ہم توبہ کریں گے اللہ نے کامیابی کا، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی اگر سچی توبہ ہو۔ میرے بھائیوں، توبہ کریں گے، سچی توبہ رہی، جیسا کہ علماء کرام نے توبہ کے جو شروط بیان کیے ہیں، ان شروط پر ہماری توبہ پائی گئی، ہم نے استغفار کیا، تو میرے بھائیوں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جنت کا رب نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ نے کہا کہ اے مومنو، ایمان والو، سچی توبہ کرو۔ توبہ کے جو شروط ہیں، اگر ہم نے گناہ کر لیا ہے تو پھر گناہوں کو چھوڑ دیں، غلطیاں ہو گئی ہیں پھر ان کو ہم نہ دہرائیں۔ یہ پورا عزم ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم پھر اس کو نہ دہرائیں، اور پھر اپنے غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، گناہوں پر شرم محسوس کریں۔ اور اگر میرے بھائیوں، اگر لوگوں کے حقوق ہم پر ہیں تو ان کو ہم لوٹا دیں۔ اس طرح اگر ہم سچی توبہ کریں گے، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ رب نے فرمایا کہ ان قریب ہی تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہیں بہتے ہوئے باغات جنت کے اندر داخل کرے گا۔ سچی توبہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا، گناہوں کو مٹا کر۔ اسی طرح میرے بھائیوں، توبے کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے توبہ کیا، سچی توبہ رہی، تو اللہ ہمارے سیئات اور خطاؤں کو حسنات میں تبدیل کر دے گا، جیسا کہ اللہ نے سورہ فرقان میں بتایا، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ کتنا بڑا کرم ہے رب کا، کتنی بڑی رحمت ہے رب کی جانب سے کہ بندہ اگر توبہ کر لے، رب پر ایمان اور یقین رکھے، رب کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اچھا گمان رکھے ہم اپنے رب کے ساتھ،
آپ توبہ کر رہے ہیں تو توبہ کی قبولیت کی رب سے امید رکھیں. تو کیا کہا؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا. اپنی زندگی کی اصلاح کرتے ہوئے عمل صالح. پہلے تارک الصلاۃ تھے، نماز کی پابندی آپ کرنے لگے، لوگوں کا حقوق اور مال کھا لیتے تھے، لیکن اب لوگوں کی امانتوں کو لوٹا کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کرتے ہوئے اگر اچھا عمل کرنا شروع کر دیا، عمل صالح، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی حسنات اور نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ توبہ کا فائدہ ہے. اگر سچی توبہ رہی میرے بھائیوں تو اللہ تبارک و تعالی رب ذوالجلال والاکرام آپ کے لیے آسمان سے بارش کا نزول فرمائے گا، صاحب اولاد بنائے گا. اللہ نے فرمایا، سورہ نوح کی آیت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کتنی وضاحت کے ساتھ رب نے فرمایا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اپنے رب سے گناہوں کی معافی چاہو، اللہ غفار ہے، بخشنے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر سچی توبہ اور استغفار رب سے رہی تو جانیے اللہ نے کیا فرمایا، یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ تعالیٰ وہ عرش والا رب آسمان سے بارش کا نزول فرمائے گا، قحط سالی کا ازالہ کرے گا. اگر ہم فقر و فاقہ سے دوچار ہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، توبہ کریں گے، سچی توبہ رہی، اللہ صاحب مال و دولت کی حصول یابی سچی توبہ کے اندر ہے. وہ بنین، صاحب اولاد کی طلب کے لیے ہمارے بھائی شرکیہ عمل کرتے ہیں، قبروں کے پاس جاتے ہیں، ولیوں کے پاس جاتے ہیں، درباروں میں جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، اولاد کی طلب رب کے بجائے غیر اللہ سے کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال و دولت دے گا، اولاد دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، جنت کا وعدہ رب کی جانب سے ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو سچی توبہ رہی، یہ سارے فوائد ہیں سچی توبہ اور استغفار کی. اس وقت ان ایام میں ہم بکثرت توبہ استغفار کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، توبہ استغفار کرنے کی، اللہ سے اپنے غلطیوں کی، گناہوں کی معافی چاہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.